العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ حدیث میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ، آپ کے دہن مبارک اور آپ کے لباس وغیرہ سے متعلق اور آپ کے سر کے بال، زلفیں وغیرہ سے متعلق احادیث پیش کی. اب آئندہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. فرماتے ہیں صحابی: وعن ثابت قال سئل انس رضی اللہ عنہ عن خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعد شمطاته في لحيته وفي رواية لو شئت ان اعد شمطات كن في رأسه فعلت، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبض. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی کہاں ہوئی تھی کہ خضاب استعمال فرماتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی تھی ہی نہیں کہ آپ خضاب استعمال فرماتے. اگر میں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال، سفید بالوں کو گننا چاہوں تو یقیناً گن سکتا ہوں. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت. اور ایک روایت میں یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے نیچے کے حصے میں اور کن پٹیوں میں تھی اور کچھ سر مبارک میں. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا. اس ذیل میں صاحب مظاہر حق اور صاحب توضیحات تقریباً ایک ہی طرح کی باتیں لکھتے ہیں. صاحب مظاہر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی کہاں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس عمر میں ہوا وہ کوئی ایسی عمر نہیں تھی جس میں آدمی پر خالص بڑھاپا طاری ہو جاتا ہو. اس عمر کو زیادہ سے زیادہ بڑھاپے کی ابتدا کہا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے کہ خضاب کی ضرورت پیش آتی، اور جو تھوڑے بہت ہو گئے تھے اس کی مقدار اتنی کم تھی کہ بادی النظر میں معلوم بھی نہیں ہوتے تھے کہ بال سفید ہیں. یہ مختصر گفتگو اور توضیح پیش کی ہے صاحب مظاہر حق نے. اور صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے کہ شمطات یعنی بڑھاپے کی وجہ سے سر اور داڑھی میں جو سفید بال ظاہر ہوتے ہیں ان کو شمطات کہتے ہیں. شمطتن کے جمع شمطات. اور فعلتو اس سے پہلے حدیث میں لفظ شرط کے لیے آیا ہے، لو کا لفظ شرط کے لیے آیا ہے، اس کے جواب میں فعلتو ہے، گویا کہ لو کی جزا فعلتو ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا اس حد تک نہیں پہنچا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے سارے بال سفید ہو گئے ہوں اور آپ کو خضا کی ضرورت پیش آ گئی ہو. تو ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے استعمال نہیں فرمایا، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ سواد سے یعنی کالے خضاب سے منع فرمایا ہے، اور سبز یعنی لال، سرخ یعنی لال خضاب کی پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دی ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو تھی. اور آگے کے حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی ہتھیلیاں کو تشبیہ دی گئی ہے، کتنے ملائم تھے اور کتنے خوشبو تھے. اس بارے میں حدیث پاک میں فرماتے ہیں وعن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى
تكفأ وإذا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہکتے ہوئے رنگ کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے حیات اور چمک اور صفائی میں موتی کی طرح ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے، اور میں نے کسی دیباج و حریر کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ ملائم اور نرم نہیں پایا، اور نہ میں نے کوئی ایسا مشک و عنبر سونگھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو ہو۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے، اور صاحب توضیحات میں ذیل میں لکھا ہے کہ اظہر اللون یعنی واضح، روشن اور چمکدار رنگ کے معنی میں، اور تکفع کے معنی چلنے میں آگے کی طرف جھک کر چلنا۔ عطا کہتے ہیں کہ دیباجہ ایک موٹی قسم کا ریشم ہے، اور عنبرہ مشک اور عنبر کے معنی میں۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ شراح بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور رفتار میں بھی ایک خاص قسم کا ایسا وقار ہوتا تھا جس میں انکساری شامل ہو، اور یہ چال ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی شخص بلند زمین سے نشیب میں اتر رہا ہو۔ یا اس جملے کی یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو اس اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتے، قدم اٹھاتے جس طرح کوئی بہادر اور قوی اور توانا شخص اپنے قدم اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی ڈگمگاہٹ ہوتی، یا غیر توانائی محسوس ہوتی، یا زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتے، پٹکتے ہوئے چلتے، ایسا نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام چلنے میں باوقار تھے، سنجیدہ تھے، اور جب سنجیدہ اور باوقار انسان ہوتا ہے تو گویا کہ اپنی چال کے اندر متانت رکھتا ہے، سنجیدگی پڑھتا ہے، تو انسان کو اس کی چال سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا آپ کے غیر سنجیدہ ہے۔ خیر، ہمیں بحیثیت مسلمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چال میں کس طرح چلتے تھے۔ اس کے بعد پھر روایت ہے پیغمبر علیہ السلام کے پسینے مبارک کی۔ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں وعن ام سلیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأتيها فيقبل عندها فتبسط نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سليم ما هذا؟ قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية قالت يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا قال أصبت متفق علیہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آ کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے، یعنی دوپہر کے وقت ان کے یہاں استراحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی اور آپ اسی پر قیلولہ فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ زیادہ آیا کرتا تھا کیونکہ آپ کثیر الحیات تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر کے اپنے عطر میں ملا لیتی تھیں۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پسینہ جمع کرتے دیکھا تو پوچھا کہ ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا پسینہ ہے جس کو جمع کر کے ہم اپنے عطر میں ملا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تمام خوشبوؤں سے بہتر خوشبو ہے، اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے کہ ام سلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پسینے کو ہم اپنے بچوں کے لیے باعث برکت تصور کرتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو ہم اپنے بچوں کے بدن اور منہ پر ملتی ہیں اور یقین رکھتی ہیں کہ وہ بچے اس پسینے کی برکت سے آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح کہا اور اچھا کیا،
یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس ذیل میں حضرت صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں سلیم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، اور یہ بڑی عاقلہ اور فاضلہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے دین کی اور اپنے رسول کی محبت کا وافر حصہ ان کو عطا فرمایا تھا کہ کسی رضاع یا نسبی رشتے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم عورتوں میں سے تھیں، اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت ان کے یہاں جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مختصر تشریح ہوئی صاحب مظاہر حق کی، اور اس ذیل میں صاحب توضیحات نے لکھا ہے قدر تفصیل کے ساتھ کہ نقعان یعنی چمڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں، یہاں چمڑے کا بستر مراد ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ یا پھوپھی ہیں۔ حرام بھی اسی طرح رشتہ دار ہیں، لہٰذا یہ دونوں عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے ہیں۔ یقیل قیلولہ سے ہے، دوپہر کے وقت آرام اور نیند کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر صاحب توضیحات نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ سلیم رضی اللہ عنہ اور حرام رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی رضاعی خالائیں کیسی ہوئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور یہ انصاری عورتیں مدینہ منورہ کی ہیں؟ یہ بہرحال سوال اٹھایا انہیں صاحب توضیحات نے، اور خود ہی اس کا بہترین طور پر جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں خواتین نے خواجہ عبداللہ کے ساتھ دودھ پیا ہو تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہوئیں، یا حضرت آمینہ کے ساتھ دودھ پیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالائیں ہوئیں۔ خواجہ عبداللہ اور حضرت آمینہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، اور سلیم اور حرام رضی اللہ عنہما مدینہ میں بنو نجار کی عورتیں ہیں۔ بنو نجار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ کر کے فرمایا کہ کسی شارع نے اس اہم نکتے کی طرف اشارہ نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی موتی سے سرفراز کیا، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کا فہم عطا کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس علمی جوہر سے نوازا ہے جس سے بڑا سوال حل کر دیتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی عبارت کچھ اس طرح ہے: واللہ اعلم اول من وقفت لذلك فوالها من درة كنت مستخرجيها واثر احمد على هذه الموهبة سنيتي۔ یہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی ذہانت سے نوازا تھا، اور ان کی جو شرح ہے شرح طیبی کے نام سے، گرچہ بڑے مختصراً یہ جملے میں بڑی بات کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذکاوت اور ذہانت سے نوازا تھا، تو ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں تو بہت مختصر ہوتی ہیں اور کارآمد ہوتی ہیں اور فائدے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے حضرت جابر بن سمرہ کی رضی اللہ عنہ، یعنی پیغمبر علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیار کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں وعن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار، رواه مسلم۔ وذكر حديث جابر سموا باسمي في باب الأسامي، وحديث السائب بن يزيد نظرت إلى خاتم النبوة في باب إحكام المياه۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی باہر آیا۔ اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بچے آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے کے لیے ان میں سے ہر ایک بچے کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے رخساروں پر پھیرا۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے آپ نے ابھی عطر کے ڈبے سے اپنا ہاتھ نکالا ہو۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت جابر کی روایت کے سم و بیس میں باب الاسماء میں، اور حضرت سائم بن یزید کی روایت نظرت الی خاتم النبوہ الاخری میں نقل کی جا چکی ہے۔ صاحب مصابیح نے ان دونوں روایتوں کو اس باب میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَا فَأَمْسَحُ خَدَّيْ، پھر میرے رخساروں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ اس جملے میں لفظ خدئی دال کے زیر اور یا کے جزم کے ساتھ بصیغہ مفرد ہے، اور بعض نسخوں میں یہاں بھی یہ لفظ دال کے زیر اور یا کے تشدید کے ساتھ بلفظ تثنیہ ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر نسخوں میں تو یہاں یہ لفظ بصیغہ تثنیہ ہے، اور ایک نسخے میں بصیغہ مفرد ہے جس سے جنس مراد ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو کا ذکر ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جسم مبارک خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود خوشبودار تھا۔ اگر آپ خارجی خوشبو کا استعمال نہ بھی کرتے تب بھی جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خارجی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے ملنے، وحی حاصل کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ ہم نشینی کے وقت زیادہ سے زیادہ معطر رہ سکیں۔ یہ جو مختصر تشریح تھی صاحب مظاہر حق کی، اور اس ذیل میں صاحب توضیحات نے بھی چند باتیں لکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے صاحب توضیحات رحمۃ اللہ علیہ کا واحداً میں کہ میں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے جو اوپر گزر چکا، جو صاحب مظاہر کا ترجمہ ہے وہی ترجمہ ان کا بھی ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس دوسرے بچوں کو ایک ایک رخسار پر ہاتھ پھیرا مگر میرے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرا۔ پھر ایک اور حدیث کی تصریح موجود ہے، بردن ٹھنڈوں کو کہتے ہیں، اور ریحن یہاں او کا کلمہ بمعنی واو ہے، یعنی بل، یعنی ٹھنڈک اور خوشبو، یا ٹھنڈک بلکہ خوشبو، یہ معنی ہوئے۔ اور عطر فروش کی اس ڈبیا کو جونت عطارن، عطر فروش کی اس ڈبیا کو جو کہتے ہیں جس میں وہ عطر رکھتا ہے، جس پر ضمہ ہے، اس کے بعد حمزہ ساکن، اے سلتہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تھی، اگرچہ آپ عطر بھی کثرت سے استعمال فرماتے تھے مگر خوشبو آپ کی ذاتی خوشبو تھی، یعنی آپ جب اپنی آستین سے باہر ہاتھ نکالتے اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی تھی اور خوشبو بھی ہوتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تھیں۔ یہ مختصر کلمات ہیں صاحب توضیحات کے، اور یہ چند احادیث تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے، آپ کی ذات کی خوشبو اور آپ کے اعضاء کی خوشبو سے متعلق، اور انشاءاللہ فصل ثانی کے اندر مزید احادیث آئیں گی جو انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.